گھروں کو سجا لینا چاہیے، کوئی جھنڈا لگا لینا چاہیے، کوئی لائٹنگ ہلکی پھلکی لگا لینی چاہیے۔ چائنا کی لڑکیاں بڑی سستی آتی ہیں، تقریباً چند سو کی ایک لڑی آ جاتی ہوگی، تو ہمیں دیکھا دیکھی اور لوگوں کو ترغیب ملے گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے اب لوگ دیکھتے ہیں ہاں فلاں نے گھر سجا لیا، فلاں نے جھنڈا لگا لیا، تو اب دیکھا دیکھی کرتے ہیں، لیکن کچھ دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے ہی ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اوروں کو ترغیب ملے گی۔ ہو سکے تو ہفتہ پہلے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ لائٹ جھنڈا لگا لینے چاہیے، تاکہ آقا کی میلاد کی خوشیاں کسی طرح خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ کل ہم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے۔ آج ہم سنیں گے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی اور تسلی دیتے ہوئے، جب کفار نے یہ کہا تھا نا، جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹوں کا انتقال ہوا، تو کفار نے مذاق اڑایا تھا، جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، کسی کا بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں، کہتے ہیں یہ تو بالکل منقطع نسل ہے، اب اس کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، اس کا نام ختم ہو جائے گا، بیٹا جو نہیں ہے۔ تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ساری زندگی سانسیں کمتری میں رہتے ہیں کہ میرا تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کہ پھر دوسری شادی بھی کرتے ہیں بیٹے کے چکر میں۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور لوگ جو تانے دیتے ہیں ان تانوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب حضور کو، اتنی بڑی ہستی کو بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، تانے دیے، معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، اب نسل کٹ گئی ہے، اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب یہ باتیں جب کی نا ان لوگوں نے، تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب کا جو ہے نا خود دفاع کیا، ان باتوں کا خود جواب دیا کہ محبوب آپ نہیں ابتر، یہ ہے ابتر جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کی نسل ختم ہوگی، ان کا نام مٹے گا، آپ کا نام تو بلند ہوگا، آپ کو تو اللہ نے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، کوثر عطا کیا، یعنی یوں کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ میرا حبیب پریشان نہ ہو، دل رنجیدہ نہ ہو۔ تو اس میں اللہ پاک نے ان کافروں کے جواب میں یہ آیات کریمہ نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی۔ اب اس بے شمار میں بہت کچھ آ جاتا ہے، بڑی اس کی لمبی تفسیر ہے، تو تم اپنے رب کے لیے بس نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے ابتر ہے، اسی کی نسل ختم ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی، آپ کا تو نام ہمیشہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے میں۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کا انتقال ہوا، تو ابو لہب نے، عقبہ بن معیط نے، عاص بن وائل وغیرہ کفار نے دل آزاریاں کی، دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی ہے، حبیب ان کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل پر نظر رکھیں، ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں اور نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے، وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص ہر خیر سے محروم ہے، اور وہ شخص اس آیت کے اندر داخل ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بڑی پیاری دلیل ہے، کہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اور نبیوں پہ لوگ اعتراض کرتے تھے تو وہ نبی خود جواب دیتے تھے، لیکن جب بھی اللہ کے محبوب کی شان میں لوگوں نے زبان درازی کی نا، اس کا جواب اللہ پاک نے خود دیا ہے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے حضور کی، اور نبی خود جواب دیتے تھے، لیکن حضور کے حوالے سے اللہ پاک خود دفاع کرتا تھا، خود جواب دیتا تھا کافر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے، مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ولید کی جس نے حضور کو مجنون کہا 9 خامیاں اس کی بیان فرما دی، تو یہ ہے، تو یہ ہے، یہاں تک کہ ایک کا ترجمہ اس میں یہ بھی ہے کہ تو حرام کی اولاد ہے، حرامی ہے، جیسے یہ گالیں دی جاتی ہے نا، تو اللہ پاک نے یہ بھی اس کو
اس کی خامی بیان کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو. اپنے محبوب کو تسلی دی آپ دیوانے نہیں ہو. ادھر سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس کی 9 خامیاں اور اتنا اسے ٹھیک ٹھاک یہ برا بلا اس کو کہا اس انداز میں کہ تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے. یعنی اس نے ایک بات کی ادھر 9 باتوں سے اس کا جواب دیا گیا. اور اپنے محبوب سے فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے تم دیوانے نہیں. اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر حضور کی شان میں گستاخی کی. اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی سورہ لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو ہی گیا. آیت میں فرمایا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا، یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. کوثر کا لفظ یہ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا سیگا. اس کے معنی بہت زیادہ، ان لمیٹڈ، بے انتہا، جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، وہ کچھ عطا فرمایا. اب وہ کثرت کون سی کثرت ہے؟ تعداد میں بھی ہو سکتی ہے، گنتی میں بھی ہو سکتی ہے. گنتیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک نے اتنا مجھے عطا فرمایا. گنتیوں کی بھی ایک لمٹ ہے نا، اربوں خربوں اور مزید کچھ اوپر جاتا ہے تو وہاں سے پھر آگے سے بھی لمٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ گنتی میں بھی نہیں آ سکتا. اچھا وہ مقدار میں بھی، کوانٹٹی میں بھی نہیں آ سکتا. کوانٹٹی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، کلو 2 کلو 10 کلو اتنے مانیٹری ٹن، اور آگے جا کے اس کی بھی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. لیکن مقدار میں بھی وہ کچھ عطا فرمایا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اسی طرح ہر حوالے سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کثیر عطا فرمایا. یعنی بعض نہیں عطا فرمایا کسی چیز کا کہ کچھ چیزیں دی تو بعض دی تو بعض نہیں دی، حسن دیا تو بعض دیا تو بعض نہیں دیا، کچھ اور خوبیاں دی تو معجزات دیے تو بعض دیے تو بعض نہیں دیے. معجزات دیے تو ان لمیٹڈ، بے حساب. حسن دیا تو آپ جیسا حسن ہے ہی نہیں کائنات میں کسی کا. جو کچھ عطا فرمایا وہ دیا کہ جس کی حد ہی نہیں ہے. بس اس کی بڑی آگے تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ کلام کریں گے کہ الکوثر یہ جو سمجھ لیں کہ سپرلیٹو ڈگری، جو ایک ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے قلیل تھوڑا، ایک ہوتا ہے کثیر. اس قلیل کی جو ایک اپوزٹ ہے کثیر ہے. کثیر سے بھی اوپر تھوڑا ہوتا ہے اکثر ہے. پھر آگے کوثر، یہ ڈگریوں میں بہت آگے چل کے بہت بڑی ایک ڈگری کوثر، بہت زیادہ. ایک اس سے بھی اوپر کی ہائیسٹ ڈگری الکوثر. الکوثر اس کی پوری انشاءاللہ الکوثر کی کبھی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوگا. الکوثر میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ پاک نے وہ عطا فرمایا، انلمیٹڈ عطا فرمایا اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے. اب وہ جو مقدار میں بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، تعداد میں بھی ہو سکتی ہے، مرتبے میں مرتبہ بھی وہ عطا فرمایا کہ جس کی حد ہی نہیں ہے. معیار میں بھی، یعنی کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے بے حساب عطا فرمایا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے بس اتنا علم غیب دیا، اتنا نہیں دیا، اتنا بتایا علم. بھائی علم بھی وہ دیا کہ بے حساب دیا، بے انتہا دیا. آپ پاس کہتے ہیں نہیں اتنا دیا، اتنا سارا دیا، اتنا دیا. جب سارا قرآن عطا فرما دیا تو خود فرمایا کہ قرآن میں ہم نے سارا کچھ علم دے دیا. ایک تو قرآن دے دیا، پھر قرآن میں اللہ پاک فرمایا کہ سارے علم اس قرآن کے اندر موجود ہے، سب کچھ دے دیا اللہ پاک نے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم کے کروڑوں کرو. تو گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے. ایک اور کبھی یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے. چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھے ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے. میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی. کوثر کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا، فرمایا ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے.
پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس میں بھی جنت کے دو پرنالوں پر سے پانی گر رہا ہوگا۔ گویا کہ حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے تاروں سے زیادہ ہے۔ جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہاں جو برتن ہوں گے نا، حوض کوثر سے ہم پانی پئیں گے انشاءاللہ، تو وہ اتنے زیادہ برتن ہیں، یہ جو آسمان کے تارے نظر آتے رات کو ان سے زیادہ ہیں، اور جو وہاں سے ایک بار پانی پی لے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب جنت کے اندر جو پانی پیے گا، شراب پیے گا، دودھ پیے گا، وہ سارا ہوگا مزہ لینے کے لیے، پیاس کے لیے نہیں ہوگا۔ پیاس تو ختم ہو جائے گی، ایک پیالہ جب حضور کے ہاتھوں سے مل جائے گا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پیاس والی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے۔ اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے کہ لمبائی جتنی ہے چوڑائی بھی اتنی ہے، یعنی جتنا عمان سے ایلا تک کا ڈسٹینس ہے، عمان سے ایلا تک کا ڈسٹینس نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا، گوگل سے پتہ چل جائے گا، تو جتنا عمان سے ایلا تک کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اس کا ہے، یعنی اتنی لمبائی چوڑائی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ نہر کوثر اور حوض کوثر بظاہر دو قول ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی قول کا حصہ ہے، اور وہ ہے خیر کثیر۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، اس پر آپ نے جواب دیا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مجموعی طور پر کوثر کی جو تفسیریں ہیں یہ 30 ہیں، 30 اقوال ہیں کوثر کے بارے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خیر عطا کی گئی جس میں سارا کچھ داخل ہے۔ مثلا خیر کثیر میں قرآن مجید بھی ہے کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہوگی۔ یوں ہی نبی کریم کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے گئے۔ حکمت کو خود قرآن نے خیر کثیر فرمایا۔ یوں ہی جوامع الکلم یعنی کثیر معانی کو چند لفظوں میں سمونے کی صلاحیت یہ بھی عطا کی گئی۔ الغرض فرمایا گیا کہ حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تمہیں قرآن دیا، نبوت دی، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت، نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت، اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات دیے، شفاعت دیے، مقام محمود دیا، حوض کوثر دیا، نہر جنت، اور ساری جنت عطا کر دی۔ جنت کا مالک کر دیا اللہ پاک نے، ساری جنت۔ تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا، تمہیں حسن ظاہر دیا، حسن باطن میں بھی کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا اور آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف، تحسین، ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں بس تم نماز پڑھو اور قربانی کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تمہیں اب تک کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے شان مصطفیٰ بیان فرمائی۔ تو ہم بھی شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کرنا تو یہ اللہ پاک کا بھی طریقہ ہے، شان مصطفیٰ کے ہی انداز میں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ بلکہ جب ساری روحیں اللہ پاک نے جمع کی، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، اس میں انبیاء کی روحیں بھی تھیں، ہم سب کی روحیں بھی تھیں، تو وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے معمول کا ذکر کیا، ایسا ایسا نبی آئے گا پھر تم یہ کرنا، نبیوں کو تاکید ہو رہی ہے، میں اپنا معمول بھیجوں گا پھر تم یہ کرنا، یہ کرنا، پوری اس کی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ مل کر بھی اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مدعائے حضور، تو اس سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ۔ پورے کلام حضور کی تعریفوں میں لکھتے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ تو کیا تعریف کرے گا اے رضا، خود صاحب قرآن، قرآن نازل کرنے والا رب العالمین، اے رضا خود صاحب قرآن ہے،
مداح حضور کی تعریف کرنے والا خود رب تعالیٰ ہے، تو اس سے کم ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ. تو اس لیے ہم جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، یہ جو کرتے سنتے ہیں نا، یہ اپنے سکون کے لیے، ایمان تازہ کرنے کے لیے اور اپنی بخشش کا ذریعہ ہو جائے. سارے نبیوں نے یہ باتیں کی ہیں، اللہ کے محبوب کی باتیں نا. نبی اپنی امتیوں کو جمع کرتے تھے، حضور کا ذکر کرتے تھے. اسی طرح یہ شروع سے چلا رہا ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو، ساری روح کو جمع کیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ بھی یہ کرتے آئے. یعنی یوں سمجھ لیں حضور کا میلاد یہی ہوتا ہے نا، ذکر مصطفیٰ، حضور کی باتیں ہو جائیں گی، حضور کے معجزات بیان ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کہ حضور کا میلاد ہی کہلاتا ہے. تو ہم روزانہ انشاءاللہ ذکر میلاد کیا کریں گے، روزانہ حضور کا ذکر کریں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. مالک جنت وہ ہے، جنت کے سارے پلاٹ انہوں نے دینے، وہاں بنے بنائے گھر بھی انہوں نے دینے، اس کو بڑے بڑے محلات انہیں کے ذریعے ملنے ہیں. ان کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ کرم فرما دیں گے، مغفرت کی صورت انشاءاللہ بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غسل کے بارے میں ہم سن رہے